بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہم قرآن پاک کے ان مقامات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جہاں پر ہمارے رب نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی 3 اتوار سے منقطع رہا، چونکہ حرمین شریفین کی زیارت کا سلسلہ تھا، اور ابھی دوبارہ جب واپسی ہوئی ہے تو الحمدللہ یہیں سے اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سعادتوں کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہر سننے والے کے لیے مقدر رکھے، ہمیشہ با ادب بار بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جنت البقیع ہمارا آخری مدفن اور ہماری آخری آرام گاہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 87 ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورت ہے سورہ منافقون، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والوں، تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ فرمایا اس بات کا خیال کرنا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کے مال اور اولاد نے اللہ کے ذکر سے اسے غافل کیا، اللہ کے ذکر سے اسے روکے رکھا، اللہ کے ذکر کو بھلائے رکھا اس کے مال اور اولاد نے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اچھے طریقے سے یاد رکھ لو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو نقصان کرنے والے لوگ ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا اور خرچ کر دو، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تم اپنے پاس سے کیا خرچ کرو گے اور تم اپنی جیب سے کیا خرچ کرو گے؟ تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ تمہارا دیا ہوا ہمارا ہی تو ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں کہ تم اپنے پاس سے خرچ کرو، نہیں، تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ تمہاری تو سانس اپنی نہیں ہے، تمہاری تو سانس ہماری مرہون منت ہے، ہمارے کن کی محتاج ہے۔ تو فرمایا کہ تم خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ فیقول ربی، اور وہ کہتا ہے اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں مل جاتی؟ یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں مل جاتا، مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں مل جاتی؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں تھوڑا صدقہ اور خیرات کر سکوں، تاکہ میں کچھ نیکی کر سکوں اور میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو فرمایا گیا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے، اس موت کے لمحے کے آنے سے پہلے خرچہ کر لو، اور جو اللہ کے راستے میں دینا لینا ہے وہ دے لو، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت مل جائے اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں کچھ نیکی کر لوں، کچھ صدقہ اور خیرات کر لوں، اور اپنے لیے میں کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے دے کر اس دنیا سے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کے لیے جب اس کی جان کے واپس آنے کا وقت آ جائے، یعنی جب اس کا موت کا وقت آ جائے، تو فرمایا اس کے موت کے وقت کے آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں فرمائے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں فرمائے گا جب کسی بھی جان کے جانے کا وقت آ گیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے کہ جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آیہ مبارکہ سورہ منافقون کے اندر ہے۔ سورہ منافقون کے اندر اس سے پہلے کی جو پہلی 9 آیتیں ہیں وہ منافقین کے حالات کو بیان کرتی ہیں۔ منافقین وہ لوگ کہ جو ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں،
پر دل کے اندر اپنے نفاق اور بغض کو چھپا کر رکھتے ہیں، اسلام کی دشمنی کو چھپا کر رکھتے ہیں، یہ لومڑی جیسی چال چلتے ہیں، یہ دو منہ لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح لومڑی اپنے لیے دو سرنگیں بناتی ہے، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے، کہ ایک سے جائے گی اور ایک سے واپس نکلے گی۔ عام طور پہ بندہ ایک ہی دروازے سے آتا، ایک ہی سے جاتا ہے، ایک ہی سے داخل ہوتا ہے، ایک ہی سے نکلتا ہے، پر یہ لومڑی کی جی چال ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک سے جاتی ہے دوسرے سے نکلتی ہے تاکہ اپنے شکاری کو دھوکہ دے سکے۔ تو فرمایا منافق کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے کچھ اور باطنی اعتبار سے کچھ ہوتا ہے، وہ سامنے شو کچھ اور کرتا ہے اور اس کی اندرونی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو نیک پارسا متقی دکھائے گا، پر باطنی اعتبار سے انتہائی شاطر، بدبودار اور انتہائی گھٹیا اور رذیل قسم کی طبیعت کا آدمی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو رخا آدمی، دو منہ آدمی پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا جہاں پر کافروں کا ذکر کیا ہے وہیں پر کافروں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، کہ کافر تو وہ ہے نا کہ جو آمنے سامنے کا دشمن ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے، جبکہ منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے دوستی کے طور پر ہاتھ ملاتے ہیں، پر وہ شاطرانہ انداز میں، دشمنی کے انداز میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہے۔ آپ اپنا حال دل اس سے دوست کے اعتبار سے کھولتے ہیں، پر وہ آپ کے حال دل کو دشمنی کے اعتبار سے یوز کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا حال کیا ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا یہ کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے پارسا، نیک اور متقی، اپنے آپ کو اچھا اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑا اچھا اظہار کر رہے ہیں، فرمایا یہ ہے منافق، اور منافق کی سزا یہ ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین گڑھے میں رکھا جائے گا۔ یعنی جہنم ویسی آزمائش اور عذاب کی جگہ، جہنم میں ایک لمحے بھی چلا گیا تو یہی اس کے لیے بہت بڑی اذیت کی بات ہے، مگر فرمایا منافق آدمی وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ تو قرآن پاک نے منافقین کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کیا، اور پھر فرمایا یہ جو منافق ہیں نا ان کو بیماری ہوتی ہے۔ ان کو بیماری کس کی ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ یہ ہر وہ کام کریں گے، ہر وہ انداز اختیار کریں گے کہ جس سے سامنے والے کو دھوکہ دیا جا سکے۔ جھوٹ بولیں گے، وقت آئے گا تو وعدہ خلافی کریں گے، امانت رکھوایا جائے تو بے ایمانی کریں گے، کسی بھی قسم کا راز رکھوایا جائے تو راز کو افشا کریں گے، مسلمانوں کے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں ان کو دل کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، وہ عداوت ہے، وہ بیماری ہے، جو بیماری انہیں جھوٹ بولنے پر بھی آمادہ کرتی ہے، انہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے پر، مسلمانوں کے راز کھولنے پر، غیبتیں کرنے پر، چغلیاں کرنے پر، مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے پر، ان عیبوں کا پتہ کرنے کے بعد لوگوں پر اس کا اظہار کرنے پر، لوگوں کی پردہ پوشی ہٹا کر لوگوں کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کرنے پر، ان تمام چیزوں پر جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ ان کے دل کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں سے محتاط رہنا ہے، ان لوگوں سے بچ کر رہنا ہے، اور تمہارے اندر بھی ایسی کوئی علامت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے اوپر غور کر کے رکھو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی علامت کی جو منافقین کی علامت ہے، کہیں وہ پیدا تو نہیں ہو گئی کہ بات کرو تو جھوٹ بولو، لڑائی کرو تو گالی دو، امانت رکھوائے جاؤ تو بے ایمانی کرنے لگو، راز رکھوائے جاؤ تو اس راز کو کھول دو، کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کے عیب کو ڈھونڈتے پھرو، عیب پتہ چل جائے تو لوگوں کے پاس جا کر اس عیب کو کھولو، لوگوں کی غیبتیں کرو، لوگوں کی شخصیتوں میں سے کمزور پہلو تلاش کرو، جو ہلکا پہلو ہو اس کو تلاش کرو، اور پھر تلاش کر کے لوگوں کے اندر افشا کرو۔ تو تم غور کرتے رہو، کیونکہ یہ منافقین کی علامات ہیں۔ اور پھر سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مزید مذمت بیان کی، اور پھر منافقین کے حوالے سے دو چیزوں کا مزید ذکر کیا، اور پھر ایمان والوں کو مزید تنبیہ فرمائی گئی۔ فرمایا گیا تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر فخر، غرور اور مان کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کو بڑا مان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو بچہ سمجھتا ہے، باقی کے بچوں کو تو سمجھتا ہے بس یہ کیڑے مکوڑے ہیں،
یہ بس بیکار ہیں، یہ دنیا میں بوجھ ہیں، یہ دھرتی کے اوپر جو ہے نا افسوس کا مقام ہے یہ. لہذا اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، اور اسی کی عمر کا دوسرا کوئی بچہ ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، اس پر تیوریاں چڑھاتا ہے، اس پر ماتھے کے اوپر بل آ جاتے ہیں، ان پر سختی کرتا ہے، ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، ان کو گالم گلوچ کرتا ہے، ان پر سختی کرتا ہے. تو فرمایا اولاد جو ہے نا وہ بعض اوقات مان، یعنی انسان کے لیے عام طور پہ مان کا سبب ہوتی ہے. انسان فخر کرتا ہے اپنے بھائیوں میں کہ میرا بچہ تو بھائی بچہ ہے. دیکھو پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک اور پھر آگے انٹر بی اے اور آگے تک کے بھائی پوزیشن تو میرا بچہ اٹھاتا ہے. بس میرا بچہ، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میری آنکھوں کے اشارے پر چلتا ہے. میرا بچہ میرا بڑا خیال کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اس کی ہر سچی جھوٹی اچھی کھری بات کو وہ لوگوں پر اظہار کرتا ہے اور پھر اس پر مان کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ بھائی میرا بچہ تو بس میرا بچہ ہے. کوئی اس کے بچے کو ہاتھ لگا دے، اس کے بچے کو ذرا سی تیوریاں چڑھا کے دیکھ لے تو بس اس کا تو پارا ہائی ہو جاتا ہے اور بڑا مان کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے. تو پہلی چیز کہ جو غرور اور تکبر کا سبب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد. اولاد پر بندہ بڑا مان کرتا ہے. دوسری چیز وہ ہے مال. مال کا جو نشہ ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا نشہ ہے. اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، نہ مال جمع کرنے سے منع کیا. اسلام نے کوئی کسی قسم کی حد بندی نہیں کی کہ تم اتنا کماؤ اور اتنا رکھو، اتنا خرچہ کرو. نہیں، اسلام نے کہا تم جتنا کماؤ بس حلال کماؤ، اور خرچہ کتنا کرو بس جتنا خرچہ کرو اسراف مت کرو. کماؤ، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے آپ کے کمانے کی. آپ حلال کے ذریعے سے پوری دنیا کما لو، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اسلام اس کو سراہتا ہے، اسلام اس کی مذمت نہیں کرتا. اور خرچے کرنے کی باری آئے تو فرمایا حلال کے طریقے پہ تم جتنا خرچہ کر دو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نہ کمانے پر روک ٹوک، نہ خرچہ کرنے پر روک ٹوک. مگر عام طور پر جب مال اپنے ساتھ آتا ہے، مال آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی ساری نحوستیں لے کر آتا ہے. مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ وہ بخل لے کر آتا ہے. بعضوں کے لیے مال بخل کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی وہ مال جمع کر رہا ہے، جمع پہ جمع کر رہا ہے، جمع پہ جمع کر رہا ہے، ہائے مال کر کے تجوریوں پہ تجوریاں بھر دی ہیں، زمین کھود کھود کے تجوریاں بنا ڈالی ہیں، دیواروں میں چھید کر کر کے تجوریاں بنا ڈالی ہیں. مگر اس مال کو جب خرچہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں بخل سے کام لیتا ہے. زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اس میں جو ہے نا ہیلے حوالے کرتا ہے، اس میں ٹال مٹول کرتا ہے. جب مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی باری آئی، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بھائی بہن پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر جب خرچہ کرنے کی باری آئی تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے کی باری آئی تو اس میں بخل کرنے لگتا ہے. تو مال کے آنے کے بعد جو ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے بخل. دوسری چیز کے جو مال کے ساتھ، مال اپنے ساتھ جو نحوست لے کر آتا ہے وہ آتا ہے گھمنڈ. یعنی پہلے حاجی صاحب محلے میں چلتے تھے، پر اب حاجی صاحب کے پاس جب سے نوٹ آئے ہیں اب حاجی صاحب کے پیر زمین پر نہیں لگتے، حاجی صاحب ہوا میں چلتے ہیں، کیونکہ اب حاجی صاحب ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب وہ ہوا میں چلتے ہیں. یعنی اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اعز و اقربا کو، بعض اوقات اپنی اولاد تک کو حقیر بندہ جانتا ہے. یعنی اگر بچوں میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ایک بچہ اچھا ہے ذرا مالی اعتبار سے اور باقی 3 کمزور ہیں، تو بچہ تو بس وہی اچھا لگتا ہے جس کی جیب میں ہری ہری جو ہے نا گڈی ہے، جس کی جیب میں جو ہے نا وہ ذرا پیلی والی گڈی ہے، بچہ تو وہی اچھا لگتا ہے، باقی تو ایسے ہی بیکار ہے یہ. تو مال کے ساتھ جو ایک چیز، دوسری چیز آتی ہے وہ ہے گھمنڈ، غرور، تکبر، انانیت، اپنے آپ کو بہت کوئی اونچا اور بڑا سمجھنا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مال ہو یا تمہاری اولاد ہو، دونوں دی کس نے؟ جب بندہ پیدا ہوا تھا تو مال لایا تھا، اولاد لایا تھا. دنیا میں آ کے مال آیا نا، دنیا میں آ کر اولاد آئی نا. تو جب تو آیا تھا نہ تیرے پاس مال تھا نہ تیرے پاس اولاد تھی، تو آیا کیا تھا؟ خالی. دیا تجھے کس نے؟ رب نے. اور اب یہی مال اور اولاد تجھے تیرے رب سے بھلا دے، یعنی رب کے ذکر کی باری آئے، رب کو یاد کرنے کی باری آئے، رب کے معاملے کی باری آئے، تو اب تیرا مال تجھے جو ہے نا روک رہا ہے. ارے دے دوں گا تو خرچہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. ہاں بار بار جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری چیک کر رہا ہے کہ یار یہ تو اتنے کم ہو گئے، اتنے کم ہو گئے، یہ تو اتنے لاکھ کم ہو گئے. ارے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ کروڑ میں سے لاکھ کم ہوا ہے؟
تو یہ نہیں دیکھ رہا 1000 میں سے روپیہ کم ہوا ہے تیرا. تو وہ بار بار جو ہے نا بینک کی ہسٹری چیک کر رہا ہے, بار بار دیکھ رہا ہے, ارے یار دل میں اس کو بیچارے کو ویسے ہی جو ہے نا درد شروع ہو گیا, ارے اتنی ساری زکوٰۃ نکل گئی. ارے بندہ خدا یہ تو دیکھ کہ وہ زکوٰۃ جو نکلی ہے وہ نکلی کس میں سے, اور یہ دیا کس نے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما رزقناکم. یہ تیرے دل و دماغ میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی یہ زوم نہیں آنا چاہیے کہ تو اپنے پاس سے دے رہا ہے. لفظ دیکھیں, ما رزقناکم, جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے دو. اپنا ہے نا رکھ لو اپنے پاس, جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا, اور اللہ نے کیا دیا ہے ہم کو, سب کچھ اسی نے دیا. تو جو تیرا ہے, جب تو پیدا ہوا تھا, جو تو اپنے ساتھ سونے کا چمچ لایا تھا وہ رکھ لے اپنے پاس, پر جو میں نے تجھے دیا ہے نا اس میں سے دے دے. فرمایا انفقوا مما رزقناکم, اس میں سے دے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے, جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مال ہے نا اور اولاد ہے, اللہ کے ذکر سے تجھے غافل نہ کرے. رب کے بلاوے کا وقت آ گیا, نماز کا وقت آ گیا, ذکر کا وقت آ گیا, خرچ کا وقت آ گیا, راہ خدا میں دینے کا وقت آ گیا, تو اب تیری اولاد تجھے روک رہی ہے. بچے کہنے ابو اگر دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا, ہمیں ہمارا یہ بھی خرچہ ہے, وہ بھی خرچہ ہے, فلانا ڈھمکانا, یہ. اسی طرح تیری جو ہے نا وہ مال کی محبت تجھے اس سے روکے رکھے. تو فرمایا ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ, اور جس کے ساتھ ایسا ہوا, یعنی اس کی مال نے اور اس کی اولاد نے اسے اللہ کے ذکر سے روک کے رکھا. نماز کا وقت تھا, نماز کی ادائیگی کا وقت تھا, خرچ کرنے کا وقت تھا, حلال میں دینے کا وقت تھا, صدقہ اور خیرات کرنے کا وقت تھا, اور اس کے مال کی محبت نے روکے رکھا, نہیں یار نہیں دوں گا. اولاد نے روکے رکھا کہ ابا ابھی نہیں, تھوڑا اور ہاتھ ٹھیک ہو جائے پھر کریں گے. اگر یوں کیا رکھا تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یاد رکھو یہ بہت خسارے کا سودا ہوا ہے تمہارے ساتھ. یعنی یہی مال اور یہی اولاد جو تمہارے لیے آج نعمت ہے, کل یہی اولاد اور مال تمہارے لیے زحمت بھی بن جائے گا, زحمت بھی بن جائے گا, زحمت بھی بن جائے گا. یعنی یہی مال کہ جس مال کی محبت میں تم نے رب کو بھلایا, ایسا بھی ہوا, اور آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے, دنیا جہاں میں آپ لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں, دنیا جہاں کا مال جمع کیا پر برتنا نصیب نہیں ہوا. کیا فائدہ ایسے مال کا؟ بھائی بندہ محنت کرے, اور محنت کرنے کے بعد اسی محنت کے 2 نوالے نصیب نہ ہو, تو ایسے تو تف ہے نا, تف ہو گیا نا یار. بندہ پیاسا رہا, ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا, پینے کے لیے 2 گھونٹ چاہیے تھے, اور وہ پیالہ نصیب ہی نہ ہوا, پیاسا مر گیا. تو فرمایا یہ نعمت ہے, پر یاد رکھو اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہی نعمت تمہارے لیے زحمت بھی بنے گی. یہی بیٹا, یہی بیٹی جو آج تمہارے لیے, تم خاندان میں بڑے چڑھ چڑھ کے آتے ہو سب کے اوپر, تو کل کو یہی بچے اور یہی بچی تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. آج تم سب پر منہ دکھاتے ہو نا, کل کو منہ چھپاتے پھرو گے. اللہ کا حق ادا کرو, اس کا حق ادا کرو, اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ بڑے خسارے کا سودا ہے پھر اگر تم نے ایسا کیا. پھر فرمایا کہ تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور جب موت آ جائے تو بندے کو آخری وقت میں کیا حسرت رہتی ہے, جب بندہ آخری وقت جا رہا ہوتا ہے, بستر پہ لیٹا ہوتا ہے, تو وہ بس پھر حسرت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کاش میں یوں کر لیتا, کاش یہ بھی کر لیتا, کاش یہ بھی کر لیتا. اور سب سے بڑا جو دکھ اور سب سے بڑا جو غم ہے نا, وہ ہے لفظ کاش. کاش یوں ہو جاتا, کاش یوں ہو جاتا, کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یوں نہ کرتا, کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتا, کاش میں ایسے کر لیتا. تو فرمایا اس وقت کا جو لمحہ ہے نا, اس وقت بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب, کاش تھوڑا سا وقت مجھے مل جائے, تھوڑا سا لمحہ مجھے مل جائے, تاکہ میں تھوڑا صدقہ کر لوں, تھوڑا خیرات کر لوں, تھوڑا راہ خدا میں خرچ کر لوں, تھوڑا اس مال کا حق ادا کر دوں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا جب وقت آ گیا نا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, جب وقت آ گیا تو بس پھر اب اس لمحے کے اندر لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوگی. لہذا کل کو کوئی کاش کرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آج ہی کر سکے, تاکہ وہ جب آخری وقت بستر مرگ پر لیٹا ہو, اب واپسی کا جب سفر چلنے لگا اور جب روح نکلنے لگی, تو کم سے کم اس کے دل و دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ کاش میں اس کا حق ادا کر دیتا, کاش میں خرچہ کر دیتا,
کاش میں لاہ خدا میں دے دیتا، کاش میں اس کے اندر غرور نہ کرتا، میں تکبر نہ کرتا، میں گھمنڈ نہ کرتا، میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرتا۔ وہ جو کاش ہے نا، اس کاش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جب وقت آئے گا نا، اس وقت کے اندر لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور پھر اپنی بات کو میں سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو کہا، فرمایا، حضرت اسماء فرماتی ہیں حضور نے مجھے فرمایا انفقی ولا تحسی، فرمایا اسماء بغیر گنے خرچ کیا کر، بغیر گنے خرچ کیا کر، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، فیحصی اللہ علیک، اللہ بھی تجھے بلا حساب و کتاب عطا فرمائے گا۔ تو بغیر گنے دیا کر، اللہ بھی تجھے بلا حساب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ولا توعی فیوعی اللہ علیک، فرمایا دولت کو روک کر مت رکھ، دولت کو روک کر، یہ پھر بتا رہا ہوں، یہ اسراف کی بات نہیں ہو رہی ہے، ناجائز استعمال کی بات نہیں، یہ حلال کی بات ہو رہی ہے کہ حلال میں روک مت، حلال میں یہ مت سوچ کہ میں بھی حلال کے اندر خرچ کروں گا تو کیا ہوگا، نہیں، حلال میں دے، فرما، اور جو حرام ہے تو حرام میں تو ایک روپیہ نہیں دینا چاہیے، ایک جو ہوتا ہے نا، ایک ذرہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے حرام میں، تو حلال میں تو جی بھر کے کیجیے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا دولت کو روک مت، اللہ تجھ پر روک دے گا، اگر تو نے دولت کو روکا تو اللہ تجھ پر اپنی نعمت کو روک دے گا۔ پھر فرمایا اربخی مستطاعتی، جس قدر ہو سکے راہ خدا میں خرچ کیا کر، راہ خدا میں خرچ کیا کر۔ قسم اٹھائی گئی اور قسم اٹھا کر فرمایا گیا، فرمایا کہ جس نے خرچ کیا وہ کبھی بھی غریب پر نادار نہیں ہوگا۔ بھئی آپ دے کس کو رہے، آپ دے کس کو رہے، ہم دے کس کو رہے، اپنے رب کو، اس رب کو میرے آپ کی ضرورت ہے، بولیے اس رب کو میری آپ کی ضرورت ہے، مگر پھر بھی میں اور آپ اس رب کی بارگاہ میں، اس رب کے راستے میں دے رہے، تو میں اور آپ دے رہے اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ دے گا اپنی شان کے مطابق، سمجھے؟ تو فرمایا کہ جس قدر ہو سکے تو خرچ کرتے رہا کر۔ اور ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، فرمایا اے آدم کے بیٹے خرچ کیا کر، تجھ پر خرچ کیا جاتا رہے گا۔ جو پانی ٹھہرا رہتا ہے نا، اسی میں کائی جمتی ہے، اسی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں، اسی میں جراثیم ہوتے ہیں، پر جو پانی چلتا رہتا ہے اس میں نہ کائی جمتی ہے، نہ مچھر پیدا ہوتے ہیں، نہ جراثیم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مال کی حیثیت بھی ایسی ہے کہ اگر وہ ایک جگہ پر اسٹک ہو گیا تو اب وہ گھمنڈ بھی پیدا کرے گا، تکبر بھی لائے گا، آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے بھی لائے گا، فتنہ و فساد بھی لے کر آئے گا۔ پر اگر وہ راہ خدا میں اور حقوق اللہ میں چلتا رہے گا اور جو اس کی ادا کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر لازم ہے ادائیگی ہوتی رہے گی، تو نہ تو فتنہ و فساد ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ گھمنڈ کی صورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ تو یہ کرتا رہا، یہ کرتے رہا کر، اور اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی آدمی پسند ہے۔ ایک طرف گناہ گار ہے اور سخی ہے، اور دوسری طرف عبادت گزار ہے اور کنجوس ہے۔ تقابل دیکھیں آپ، ایک طرف کنجوس ہے اور عبادت گزار ہے، عبادت پوری پکی پکی کرنا ہے، پر کنجوس آدمی ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پر، نہ جہاں پر خرچ کرنے کی باری ہے وہاں خرچ کرتا ہے، کنجوس آدمی پر عبادت گزار پکا ہے۔ دوسری طرف گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو گناہ گار ہے پر سخی ہے۔ یاد رکھیے گا آخری بات کہ جس کے دسترخوان سے، جس کے چولہے سے دوسرے کی ہڈیاں چلتی رہتی ہیں نا، اس کا اپنا چولہا کبھی بھی بجھتا نہیں۔ جس کی روٹی سے، جس کی ڈلیا سے دوسرے کے لیے روٹی نکلتی رہتی ہے نا، اس کا کبھی بھی چولہا اللہ کی رحمت سے بجھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اور مخلوق کی جب خدمت کرے گا تو خالق کی رحمت یقیناً اس کی طرف متوجہ رہے گی۔ لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے، اور اپنے معاملات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر نہ ہو، اور ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمیں ہمارے رب سے غافل نہ کرے۔ وآخر دعوانا